کہ وہ سکھ آدمی ہے اور اس کو ٹی وی چینل پہ بٹھا کے آپ 24/7 جو ہے اس سے جنگی بنیادوں پہ وہ کیا اس کی گفتگو دیکھیں، اس کا سٹائل دیکھیں. ہم نے چوڑیاں پہنی، بھائی دوسری پارٹی نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. تمہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے پاس سے ایٹمک پاور ہے، پاکستان نیوکلیئر ہتھیار ہے پاکستان کے پاس. اور آپ دیکھ لیں کہ نیوکلیئر ہتھیار ہندوستان، جتنے ہتھیار ہندوستان نے خریدے ہوئے ہیں اور جتنا پیسہ ہندوستان اپنے ہتھیاروں پہ لگا رہا ہے، وہ اگر پاکستان نیوکلیئر ویپن اس کے پاس نہ ہو تو ابھی تک تو پاکستان کو ختم کر چکا ہوتا. تو پاکستان کی تو لاسٹ مین ریزارٹ جو ہے وہ نیوکلیئر ہے. اچھا، پاکستان اپنی بچت کے لیے نیوکلیئر اگر استعمال کرتا ہے اور ادھر سے ہندوستان اپنی بچت کے لیے نیوکلیئر استعمال کرتا ہے، تو پھر رہے گا کون؟ پھر سیلیبریشن کس کی ہوگی؟ پھر جیت کس کی ہوگی؟ یہ اتنی بنیادی بات جو ہے اس پورے دونوں ملکوں میں کوئی نہیں سمجھ پا رہا کہ ہمارے ہاں اگر اس جنگ کو نریندر مودی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہندوستان کو کوئی ترقی دی ہے، میں ہندوستان کے اندر بزنسز کو انکریز کر رہا ہوں، وہ جو اس کے ملٹی بلینر جو اس کے سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں اس کو بتا رہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اگر یہ جنگ ہوتی تو اسٹاک ایکسچینج کریش کر جاتی، فوڈ شارٹیج ہو جاتی، زمینوں کے اندر آپ کی اگر نیوکلیئر وار ہو تو آپ اگا ہی کچھ نہیں سکتے. جو آدمی بچ جاتا وہ بیچارہ کہتا کہ میں بھی مر جاتا. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ دونوں ملکوں کے اندر مطلب اتنی بڑی لیڈرشپ ہے اور کوئی ڈی ایسکلیشن کی بات نہیں. کون آ کے ڈی ایسکلیشن کرا رہا ہے؟ وہ دوسرے ملکوں سے مطلب 7 سمندر پار ڈونلڈ ٹرمپ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ بھائی پاگل نہ بنو، جنگ نہ، یہ آپ کی جنگ جو ہے یہ وہ جنگ نہیں ہے، یہ تو آپ ایک دوسرے کو نہیں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. آپ کی میڈیشن کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ہندوستان کا میڈیا اس کو لان تان کر رہا ہے. وہ اگر نہ کرتا تو پھر 5-7 دن کے بعد یہ میڈیا ہاؤسز میں بیٹھ کے آپ ٹی آر پی کے چکر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ ٹی آر پی کی طرح آپ خود ہی نہ ہوتے. آپ خود سوچیں کہ 2-4 میزائل ممبئی میں جہاں پہ آپ نے اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے وہاں پہ گر جاتے، اور اگر وہ ایسکیلیشن کی انتہا ہوتی تو اگر ایٹم بم گر جاتا تو کدھر ہوتے آپ لوگ؟ کہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ خبریں چلاتے جو خبریں آپ چلا رہے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں، مجھے ترس آتا ہے ہندوستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ نہ بات کر سکتے ہیں، نہ آپریشن کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں، نہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کر کیسے لیا، اور تذلیل کتنی ہوئی آپ کی. آپ نے پاکستان کو کیا غزہ سمجھا ہوا تھا؟ غزہ میں تو فوج نہیں ہے، وہ تو بیچارے عام لوگ ہیں جن کو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اسرائیل نہیں ہرا پا رہا. آج بھی ہر روز نئے لوگ وہاں پہ بھرتی ہو جاتے ہیں، نئے لوگ غزہ کے اندر جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بے شک وہ پتھروں سے لڑتے ہیں، وہ بیچارے نہتے ہیں. ان کے پاس اگر اسرائیل کے لیول کا ہتھیار ہو تو اسرائیل تو ان کو نظر ہی نہ آئے آپ کو. تو پاکستان تو غزہ نہیں ہے، پاکستان آپ کی فوج سے مضبوط فوج ہے. پاکستان کا ایک فوجی آپ کے 100 فوجیوں کے برابر ہے. پاکستان کا ایک فوجی شہادت آپ کے خلاف لڑتے ہوئے سمجھتا ہے کہ شہادت ملے گی. تو پھر یہ بتائیں